آپ دیکھ لیں آپ کی نفسانیت، آپ کی انانیت آپ پر کس طرح حاوی ہے۔ میں اور میں آپ اپنی میں کے غلام ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع توحید کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور توحید کا معنی ہمارے ذہن میں محدود ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہم توحید کا معنی جانتے ہی نہیں ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ توحید تو بس ہمارے عام طور پہ دیکھیں، میں تو اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، آپ ہی میں پلا بڑا ہوں اور جانتا ہوں کہ اس معاشرے کی دماغ میں کیا گھوم رہا ہے۔ توحید ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے۔ ایسی توحید کے تو مشرک بھی قائل تھے، جو ہم کہتے ہیں there is no God but one God۔ انگلش میں آپ دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب لکھا ہوا ہے، تو یہ بات تو غلط ہے۔ دیکھیں، توحید کے معنی جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ توحید جو ہے وہ ہماری کامیابی کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ توحید کو جان ہی نہیں سکتے۔ ایک بات میں آپ کو یہ کہہ دوں، اگر اللہ آپ کا مدعی زندگی نہیں ہے یا مقصود حیات نہیں ہے تو آپ توحید کے مطلب کو جان ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال توحید کا معنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ دیکھیں، توحید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی چھپا دی ہے یا رکھ دی ہے۔ اگر آپ نے توحید کے مطابق زندگی گزاری تو آپ جنت میں جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے دنیا کے امتحان میں۔ لیکن اگر آپ توحید کے خلاف شرک میں زندگی گزاری تو پھر آپ جنت نہیں جا سکتے۔ آج کا مسلمان توحید کو جانتا تک نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، ہم میں سے ہر شخص دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے، دنیا ہی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کی کوشش کے لیے نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، دنیا کا کام ہم کریں گے اور رزق حلال کی کوشش کریں گے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود اللہ ہے، منزل اللہ ہے، آخرت کی کامیابی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب توحید کا مطلب آج کا ہمارا موضوع ہے، توحید کیا ہے؟ توحید دراصل یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہ مانیں، کسی اور کا حکم نہ مانیں، کسی اور کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے زندگی تو گزارنی ہے، بہرحال گزارنی ہے۔ ہر شخص زندگی گزار رہا ہے، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، جانوروں کی بات نہیں کر رہا۔ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے نافرمانی کا۔ باقی تو تمام مخلوقات مجبور محض ہیں، اپنا مقصد تخلیق جانتے بھی ہیں اور کر بھی رہی ہیں، پورا کر رہی ہیں۔ شہد کی مکھی شہد بنائے نہ بنائے یہ نہیں ہو سکتا، سورج اپنی گرمی نہ دکھائے یہ نہیں ہو سکتا، بادل ہوں اور بارش نہ برسے یہ نہیں ہو سکتا، تو گرم پانی ہو اور اس میں آپ ہاتھ ڈالیں ٹھنڈا لگے وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں انسان کی بات کر رہا ہوں، توحید کی بات کر رہا ہوں۔ انسان زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے نافرمانی کا اختیار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے بنایا ہے، لیکن اس میں جبر نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ خوشی کا سودا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ،
جس نے اللہ کی ملاقات کو محبوب سمجھا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب جانے گا۔ لیکن من کرہ لقاء اللہ ہے، جس نے ناگوار جانا اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی پھر توفیق، چونکہ وہ مانگتا نہیں ہے، توفیق مانگتا نہیں ہے، اس لیے وہ ملتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ بھی کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ہدایت اللہ کی ہمارے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن صدیاں ہو گئی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، محسوس تو کریں نا اس بات کو، قرآن آپ کی نظر میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا اہمیت ہے؟ بس صرف ناظرہ ہے یہ؟ کیا یہ صرف قرات کی کتاب ہے؟ حسن قرات گلا پھاڑ پھاڑ کے آپ تلاوت کریں، یا اس کو رٹ لیں طوطے کی طرح، سمجھے بغیر رٹ لیں؟ اس لیے تو نہیں آیا قرآن۔ قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو نسخہ ہے کیمیا، یہ نسخہ شفا ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفا، دل میں جو امراض ہیں اس کے لیے قرآن شفا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں میں تو بیماری نہیں ہوں، ہر شخص کہتا ہے میں تو پورا ہوں، سمجھ میری پوری ہے اور مجھ سے زیادہ عقل۔ بہت سے بے وقوف شخص ہوں گے جن کی بے وقوفی ظاہر ہو رہی ہوگی، لیکن وہ بھی یہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر ہی میں ہوں گے بے وقوف، باتیں بے وقوفی کی ہوں گی، لیکن وہ کہے گا بس یہ سب لوگ بے وقوف ہیں، میں سمجھدار ہوں۔ تو انسان، دیکھیں، توحید کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے ہماری کامیابی کو توحید میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ تو من اسلم وجہہ للہ، دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں قرآن سے ہی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص کے دین سے بہتر دین کس کا ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے۔ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم اپنا سر جھکانا نہیں چاہتے، نہ جھکا ہوا ہے نہ جھکانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کی نفسانیت، آپ کی انانیت آپ پر کس طرح حاوی ہے۔ میں اور میں، آپ اپنی میں کے غلام ہو گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ مرضی ہے، میری یہ خواہش ہے، میں۔ اللہ تعالیٰ نے میں کے اتباع میں انسان کی ناکامی لکھ دی ہے، اور میں کے پیچھے وہ پڑے گا شخص جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی، وہ پھر میں کا غلام بن جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دیکھیں، میں توحید کی بات کر رہا ہوں، توحید بنیاد ہے، لازمن ہے، فرض ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کا حکم، ان الحکم الا للہ، یہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے۔ ہم تو توحید کے قائل نہیں ہیں، ہم تو شرک کے قائل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم